تو مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا تہوار، اس میں نمبر ایک خوشی سچی مچی کی ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی، یعنی فرضی خوشی نہیں ہوتی کہ آؤ خوش ہو. جیسے یہ جو برتھ ڈے کی خوشی ہے نا، برتھ ڈے کی، یہ سچی مچی کی نہیں ہے، یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتھ ڈے کی. آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا تو اس میں کیا خوشی کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیے، ابھی تک مرا نہیں ہے. تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا. ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی، اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو. جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بے وقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں. عقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے. بھائی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا، اگر ڈیٹ آف برتھ آئی اور اب یہ گارنٹی مل گئی کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہے گا، آپ خوشی منائیں کہ ہمیں 1 سال کی مزید دنیا میں زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی. جو ماضی ہے گزر گئی، گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو ایک آدمی جیل کی کوٹری میں پھانسی ہونے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، اور روزانہ ٹارچر کیا جاتا ہے جیل میں. 35 سال ہو گئے اس کو جیل میں. جس دن جیل میں آیا تھا وہ والی ڈیٹ مثلا 5 جنوری کو جیل میں آیا تھا. اب 5 جنوری آئی اور 35 سال اس کے کس میں گزر گئے؟ جیل کی کوٹری میں. تو وہ 5 جنوری کو خوشی منائے گا؟ ہے بھائی بولو نا. نہیں. یہی آدمی جس کو 5 جنوری کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا صرف 1 سال جیل میں رہ گیا، 1 سال کے بعد آپ جیل سے نکل جاؤ گے، تو یہ خوشی منائے گا نا کہ آج 5 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کا جیل میں صرف 1 سال رہ گیا ہے اور آپ جیل سے رہا کر دیے جائیں گے. تو اس 5 تاریخ کو یہ خوشی منائے گا اگلے سال کا سوچ کے کہ میری ٹینشن کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں. ماضی کا سوچ سوچ کے غمزدہ نہیں ہوگا. یہ بھائی اسے کوئی کہے تم تو 35 سال عذاب میں گزر گئے، تم تو ٹینشن، کہہ رہے اب ٹینشن کس بات کی، یہ عذاب اب ختم ہونے والا ہے. تو فیوچر کا سوچ کے خوش ہو رہا ہے یا پاسٹ کا؟ بولو بھائی فیوچر کا. اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، 35 سال اسی خوشحالی میں اس نے گزار دیے. 5 جنوری کو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ سے یہ حکومت بھی چھننے والی، ان قریب آپ جیل کی کوٹری میں بند ہونے والے اور پھر لٹکنے والے ہیں. یہ خوش ہوگا؟ ہے بھائی؟ ارے 35 سال، آج 5 جنوری، 35 سال تو اچھے گزر گئے نا، اس پہ خوشی مناؤ. ارے بھائی واہ واہ بھائی سبحان اللہ، بڑا کوئی بات نہیں. اگر لٹکنے والوں تو کیا ہوا؟ جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا، جس نے جیل کی کوٹری میں ٹائم گزارا، وہ اب خوش ہوگا کہ میں رہا ہونے والا ہوں. اور یہ جس کے 35 سال اچھے گزر گئے، یہ پریشان ہوگا کہ میں اب لٹکنے والا ہوں. فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا سوچ کے انسان پریشان بھی ہوتا ہے. ہاں وہ ماضی جو فیوچر پہ ایفیکٹ کر رہا ہو، اثر ڈال رہا ہو، اس پہ انسان خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ پیپر دے کے آئے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ایگزامینر سے کوئی آپ کے رابطہ ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے، ماضی میں پاس میں کیا ہوا ہے؟ اچھا ہوا ہے. تو آپ اس پاس پہ اس لیے خوش ہو گئے کہ فیوچر پہ اس کا اثر، بولتے کیوں نہیں یار، اثر پڑنے والا ہے. مستقبل میں رزلٹ اچھا آئے گا، جاب اچھی ملے گی. تو یہاں بھی اصل میں ماضی کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا، بلکہ یوں کر رہے ہیں، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے نا، ایک دم واپس چلے جاتے ہیں. یہ بھی اتنا اگلوا لا کے نا یہاں تک آتے ہیں. وہ جو میں اتنا زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بولو بولو، تو جا کے یہاں تک آتا ہے. پھر بھی گھر میں تو چیختے رہتے ہیں یار. عورتوں کی شکایتیں آتی ہے، تمیز سے میاں بات ہی نہیں کرتا. اکثر خواتین کی یہ شکایت ہے، جب بولتا ہے تو چیخ کے بات کرتا ہے. آرام سے بات کا رواج ختم ہو گیا. تو
یہ جو माजी है जिस पर तालिब इल्म खुश हुआ, ये इसकी वजह से खुश हुआ कि इसका असर मुस्तकबिल पर पड़ रहा है। बर्थडे ऐसी चीज है कि इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि फ्यूचर का सोचेंगे ना तो ये फ्यूचर को डेंजरस बना रहा है हर आने वाला साल। मिसाल के तौर पर जितनी उम्र आप लेके आए थे, कोई 50 साल, कोई 60 साल, आप 25 साल के हो गए और आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आपकी माशाल्लाह आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और आपने भी फूल वूल 2-4 पार्सल कर दिए। ये किस बात के पार्सल किए आपने? 25 साल का मतलब यह कि अगर 50 साल जिंदगी थी तो अब 25 रह गई है। यानी जो जेल की कोठरी में है ना, उसको रोजाना चाय पेश की जाती है, खाना वाना खिलाया जाता है, लेकिन उसको पता है आना फांसी के फंदे पर है। तो अब हर आने वाला दिन उसके गम में इजाफे का जरिया बन रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे जेल में माशाल्लाह 40 साल हो गए, भाई लटकने में 5 साल रह गए हैं, चाहे उसे जेल में कितनी खुशियां मिल रही हो। बल्कि जेल की मिसाल नहीं, आप किसी के बंगले की मिसाल दे, बंगले में है, वो बड़े आराम से रह रहा है, लेकिन उसको बता दिया कि आप 45 साल के जब होगे तो आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अब वो बेहतरीन गाड़ियों में भी घूम रहा होगा, हर आने वाला साल उसकी खुशी के बजाय उसके गम में इजाफा करेगा। यही कमबख्तों के साथ हो रहा है, दुनिया परस्तों के साथ। तो फांसी पे नहीं तो मौत भी तो फांसी है। वो फांसी वाले को तो पता होता है कैसे मरूंगा, आपको तो पता भी नहीं कैसे मरूंगा। ट्रक के नीचे आके मरोगे, बिजली के झटके से मरोगे, हार्ट अटैक होगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, डायलिसिस पे आ जाओगे, शुगर लेवल हाई होगा, बिनाई चली गई, खुदा ना खास्ता फालिज हो गया, रीढ़ की हड्डी में कोई मसला खराब हो गया, कोई हड्डियों का कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, क्या तड़प तड़प के मरोगे, तमीज से मरोगे, कैसे मरोगे। इतनी डेंजर मुस्तकबिल है जिसका पता ही नहीं कि होने वाला क्या है। और ये खुशी मना रहा है, मैं 69 साल का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये बर्थडे की तो कोई इंतहा नहीं है, ये 99 साल के बुड्ढे भी मना रहे हैं। और भाई ये गोरों से आई हुई चीजें, उनके कोई किसी अमल की लॉजिक नहीं होती। वो सिर्फ दुनिया में चीजों के इजादात करने में तेज हैं। लाइफ स्टाइल, जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये उनको नहीं पता, क्योंकि ये अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया, उनको थोड़ी बताइए। लोग अब एक इश्काल हम पे करते हैं कि यार अगर कोई खुश हो रहा है बर्थडे पर, अगरचे उसकी लॉजिक नहीं बनती, लेकिन खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी तो नहीं है ना, होने दो ना, क्या जा रहा है इसमें। भाई अगर कोई वैसे ही खुश हो रहा है और उसको खुशी में, अब बर्थडे पर, मेरी बर्थडे पर आपने फूल भेज दिए 2 और मैंने भी फूल भेज दिया, तो मोहब्बत ही बढ़ रही है ना। क्या लॉजिक तलाश करना, असल में हम फांसी के फंदे के करीब जा रहे हैं, कब्र के। ड्रॉनी ड्रॉनी बातें करके लोगों को टेंशन में डालने की क्या जरूरत है। ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? भाई खुश होने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? होने तो कोई खून ही बढ़ रहा है ना। पहले इतनी टेंशन है, अगर कोई इस बात पे खुश हो गया कि आज मेरी तारीख पैदाइश है, हाँ आज मैं दुनिया में आया था, खुश हो जाओ, तो अब उसको इतनी गहराई में जाके गौर करे कि एक्चुअली मैं तो मौत के करीब हो गया, 2 साल रह गए, 4 साल रह गए, ऐसे ड्रॉनी ड्रॉनी बातें करके एक परेशान करने की, अगरचे वो हकीकी बातें हैं लेकिन हर हकीकत हाईलाइट करने की नहीं होती। एक आदमी कैंसर का मरीज है, डॉक्टर ने कह दिया कि 1 हफ्ते बाद इंतकाल हो जाएगा, तो आप मरीज को जाके थोड़ी बताएंगे 1 हफ्ते बाद मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। वो कहेगा यार मुझे भी पता है मर जाऊंगा, लेकिन कोई अच्छी बातें कर लो। तो ये भी एक इश्काल किया जाता है कि मौलाना लोगों को खुश होने से भी तकलीफ होती है। भाई समझ में आ रही है बात? उसका जवाब सुने। बास खुशियां ऐसी होती हैं जिसकी कोई रीजन नहीं है, लेकिन उन चीजों के खुश होने पर फायदे के बजाय आपका नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? अगर इसमें नुकसान ना होता ना तो हम कहते चलो लॉजिक तो नहीं बनती खुश होने की, मगर गवर्नमेंट की तरफ से खुश होने पर कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कोई भी किसी भी वक्त खुश हो सकता है। तो आप भी हो ले कि आज मैं पैदा हुआ था, तो चलो कोई बात, खत्म हो गई बात, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कैंसर का मरीज को पता है कि 1 हफ्ते बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 6 महीने बाद मरूंगा। हालांकि हमें पता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन हम भी अप्रिशिएट करते हैं, हाँ भाई हमने भी यही सुना है कि आप 6 महीने बाद मरेंगे, चलो बेचारा खुश हो जाएगा। सच बोलने का यहां फायदा क्या है? यहां तो बिला वजह खुश होने की हिकमत है।
मरीज को तसल्ली देने का हुक्म है. मरने वाला भी हो तो आप तसल्ली देंगे कि नहीं मरेगा इंशाअल्लाह भाई, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हो सकता है बच जाए, क्योंकि यहां फायदा है. क्योंकि टेंशन में इतने दिन जिंदा रह के क्या करेगा वो. हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी मौत का वक्त हो उसे उम्मीदें दिलाओ, उम्मीदें. खुद भी हुक्म है कि उम्मीदें सोचो. अपने गुनाह को उस वक्त क्या सोचो कि अल्लाह की रहमत को, कि अल्लाह बख्शिश करेगा, क्योंकि अब अमल का दरवाजा तो बंद. अब जहन्नम के खौफ से फायदा क्या होगा. भाई जवान था, अल्लाह के खौफ से डरता, गुनाह छोड़ देता ना, खौफ का फायदा था. अब मरते हुए आदमी को खौफ का कोई फायदा नहीं है, गुनाह तो वैसे ही छूट गए इसके. अब बिला वजह डरेगा जहन्नम से तो क्या फायदा है इसका. वो तो जहां जाना है वो तो अल्लाह लेके जाएगा. अब थोड़े दिन रह गए, उसमें उम्मीदें दिलानी चाहिए उसको. भाई आपने बड़े अच्छे अच्छे अमाल भी किए, हमें पता है आप बचपन में घंटियां बजा के भागते थे, लेकिन सॉरी भी कर लिया करते थे, ठीक है ना. हमें पता है आप मोहल्ले के बहुत बड़े चोर थे, चप्पल चुराया करते थे. कोई बात नहीं, लोग तो पता नहीं क्या क्या चुरा रहे हैं, पूरा अरबों डॉलर चुरा के भाग गए, आप तो सिर्फ चप्पल चुराया करते थे. अब यही तसल्लियां इस जमाने में दी जा सकती हैं. इतना नेक तो कोई यही नहीं कि कुछ करता ही ना हो ना. तो इस किस्म की तसल्लियां उसको दी जाएंगी, यार चप्पल चुराए हैं ना, किसी का दिल तो नहीं दुखाया. समझ रहे हैं. तो तसल्ली, यहां फायदा है तसल्ली का, और तसल्ली ना खुश ना होने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान. बर्थडे पर खुश होने में एक नुकसान है. शरीयत आपका जो मिजाज बनाना चाहती है, आप उस मिजाज के खिलाफ चल रहे हो. शरीयत कहती है जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो, मौत को याद करके आमाल की इस्लाह की कोशिश करो. हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम. नजर सुए दुनिया, कदम सुए मरकत. कदम तेरे सुए मरकत हैं. कदम मरकत कहते हैं कब्र को. कदम तेरे कब्र के रोज बरोज करीब जा रहे हैं, और नजर दुनिया की तरफ, पीछे मुड़ के देख रहा है, खाई में गिरेगा. जिधर जा रहा है उसकी तैयारी कर. जब आप बर्थडे मनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता. आप मौत को भूल रहे होते हैं, आखिरत की तैयारी से गाफिल हो रहे होते हैं. तो ये खुशी ऐसी खुशी है जो आपको आखिरत के करीब करने के बजाय आखिरत से दूर कर रही होती है. तो ना सिर्फ यह कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बेतुकी खुशी है, मसनूई तरीके से मनाई जाती है जिसका कोई तुक नहीं बन रहा होता, और इसका फायदा भी नहीं है, फायदे के बजाय नुकसान है. और ये पूरी फलसफा किसी की समझ में ना भी आए तो एक मोटी बात कि खुश होने के लिए ऐसी खुशी जिनकी कोई रीजन है वो कोई कम है जो हम खामखा में बिला वजह खुशियां मनाते रहे बैठ के. देखो अंग्रेजों के पास खुश होने के मौके हैं ही नहीं, इसलिए उन्होंने बर्थडे और ये टोपी ड्रामा कुछ निकाले हुए हैं ताकि हम सेलिब्रेट करें, हा हा हू हल्ला गुल्ला होगा. उनके है ही नहीं. वो खुशियां जो नेचुरल खुशियां थी वो उस मुआशरे में खत्म हो चुकी हैं. बाप का जिस कौम को ये नहीं पता चलो मेरा अब्बा कौन है, अब्बा बच्चा पैदा करके गायब हो जाए. अभी एक लंदन से एक साहब आए, उन्होंने एक वाकया सुनाया कि एक अंग्रेज 10 साल से उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है. 10 साल में एक मर्तबा भी अपनी मां को देखने नहीं गया, एक मर्तबा भी. जिस दिन इंतकाल हुआ है उस दिन थोड़ा सा आंखों में आंसू आए और कहा कि मुझे गम है कि मेरी वालदा दुनिया से चली गई. और ऑफिस में एक सेकंड के लिए भी लेट नहीं होता था. बात आ रही है समझ में. मैंने पिछले बयान में एक वाकया सुनाया था ना, जो लोग गैर मुस्लिमों की बड़ी तारीफें करते हैं, वो एक मशहूर फितना है, अभी क्या बार बार नाम लूं. उन्होंने बड़ी गोरों की तारीफ की है कि अंग्रेज अगरचे उनमें जिना भी है, हाँ गे सेक्स का रिवाज भी आ रहा है, और ठीक है कुछ बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजों में हमसे बहुत अच्छे. फिर अपने मुआशरे की बुराइयां पेश की. हमारे यहां कोई बुरके में भी खातून जा रही होगी ना, बेचारी का चेहरा खुला हुआ हो तो लोग घर तक पहुंचा के आते हैं, इतने ठरकी हैं बदनजरी में. वो किसी का दिल नहीं दुखाते अंग्रेज. हम तो सुबह शाम लोगों को ठगते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो ऑफिस टाइम पे आते हैं वगैरह वगैरह. तो मैंने उसकी एक मिसाल दी थी, वो मैं दोबारा दोहराता हूं.
آپ کے ہاں کوئی آپ کی بچی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ نے بٹھایا گھر میں, لڑکے کے ابا سے پوچھا کہ اس کی ذرا خصوصیات بیان کریں آپ اپنے ہونہار بیٹے کی. اس نے کہا کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ میرا ہے کہ, بولو بھائی, کنفرم نہیں ہے, ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا تو میں نے ڈال دیا کہ ہاں میرا ہی ہے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری, لڑکوں کا بھی شوقین ہے, یہ سینکڑوں لڑکیوں سے زنا کر چکا ہے, سمجھ رہے, پینے پلانے سے بھی شغف رکھتا ہے. بڑھاپے میں مجھے یقین ہے کہ جس بیٹے کو میں نے پالا, میری عمر 60 سال ہوئی تو فوراً اولڈ ہوم میں مجھے جمع کرا دے گا. یہ تو سوچو جو باپ کا یہ حشر کر رہا ہے وہ ساس سسر کی کیا خدمت کرے گا. یعنی وہ لڑکے کا ابا تعارف آگے کرے, لیکن گیس اور بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے. آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی آفس سے لیٹ نہیں ہوا. یہ تمہارے پاکستانیوں کی طرح نہیں, دفتروں میں آ رہے ہیں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 5 بجے شام کو پہنچ رہا ہے چھٹی کے ٹائم, اور وہاں جا کے سو رہا ہے. یہ نہیں ہے. صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے, صحت کا خیال کرتا ہے, جم جاتا ہے پابندی کے ساتھ, نہاتا ہے. یہ ایک آپشن, ایک اضافی خصوصیت. نہا بھی لیتا ہے, سور بھی کھا لیتا ہے, اور اگر چائنا سے آیا ہوا ہوگا تو کتے بلی بھی کھائے گا. لیکن تو آپ بولو گے اللہ کا واسطہ, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میری توہین, لیکن کا مطلب ہوتا ہے نا اب خصوصیات شروع ہو رہی ہیں, اب ان کی خوبیاں. آپ بولو گے خدا کا واسطہ یہاں سے دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے جو ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کمپیئر کرتے ہیں نا. میں مانتا ہوں ان میں خوبیاں ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ ہم سے اچھے نہیں بن گئے. اچھے ہم ہی ہیں الحمدللہ. نیکیاں اور بدیاں ان کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, ان کا ویٹ دیکھا جاتا ہے. قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. بعض برائیاں ایسی ہیں کہ وہ اتنی وزنی ہیں, ان کے مقابلے میں سینکڑوں اچھائیوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ جو ہم آفس لیٹ پہنچتے ہیں تو ہمارے حکومت کا نظام خراب ہے, ان کے سسٹم صحیح ہے. تو یہ کیا ہے کہ نہ وہ کیا بات کیا چل رہی تھی ہے بھی. 2 عیدیں تو لے کے شروع ہوا تھا, میں یہاں کہاں سے پہنچا. میں برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں ملیشیا گیا نا, جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا, کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں, اس میں مسلمانوں کا ریشو 1% ہوتا ہے, 99% غیر مسلم ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری قومی ہر وقت ساحل سمندر پہ, ہر وقت تفریح گاہوں میں, وجہ اس کی یہ کہ ان کو بیچاروں کو گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے, دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے. ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے. ہم تو کہیں تفریح کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو 1 ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہتا بھاگو گھر کی طرف, گھر میں سکون ہے الحمدللہ. بتاؤ ایک آدمی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں بھی آ جاتا ہے, حاضری دے دیتا ہے, تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا. ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا, جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے, ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا, اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو. کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی, جو ٹھکانہ بنایا, جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں, آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھونسلے کی طرف ہیں, بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو جس پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا, خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑا گنا بہتر ہے. اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, یا تو آپ کی ذات میں, یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا, یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ خوبیاں جو ہے نا جو ہم گنواتے رہتے ہیں صبح شام, اللہ کی نظر میں اگر یہ خوبیوں کی ویلیو ہوتی تو اللہ ان کو جنت میں بھیجتا نا, کہ تم بڑے اچھے تھے, تم جنت میں جاؤ, مسلمان سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ہمارا والا اگر کرپشن کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے بوڑھے باپ کے لیے کر رہا ہے, بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے.
کسی اور کو کھلانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. غلط ہے, شروع نہ کر دیں کہیں آپ, ہاں شروع نہ کر دیں گے, جائز نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ کم از کم اپنی توند بھرنے کے لیے تو نہیں کر رہا نا. تو ان کے یہاں صرف بزنس, آفس, پیسہ, دولت, اس سے ان کی نظر ہٹتی نہیں ہے. ہر چیز گھوم گھوم کے کہاں آ رہی ہے؟ پیٹ, دولت, پیسہ, بزنس. ابھی یہ جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں, بتاؤ کروڑوں اربوں روپے اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ کس پہ اڑا رہے ہیں؟ اپنی ذات پہ. اپنے لیے اگر گوشت کھانے کے لیے قربانی کرے انسان تو اتنا مہنگا جانور مارکیٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف گوشت اپنے چٹخارے کے لیے کوئی کر رہا ہو نا قربانی, تو اتنا مہنگا جانور نہیں خریدے گا وہ. یہ سستا قصائی سے آپ کو کئی گنا زیادہ سستا مل جائے گا. یہ تو غریبوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے اس سے, اللہ کو خوش کیا جاتا ہے. اتنا تو دنیا میں کوئی غیر مسلم اپنے تہوار پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. اور دیکھو ان کے ہاں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تہواروں پہ, وہ عیاشیوں پہ ہوتا ہے, شراب کباب پہ, لڑکیوں پہ, زنا پہ. اسلام میں جو 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں ان میں عیاشیوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. عید الفطر میں فطرانے نکلتے ہیں غریبوں کے لیے, خوش ہو کے بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں, ٹینشن میں بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں. ہے بھائی, کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں نا صدقہ کرو, صدقہ بلائیں ٹلیں گی. ٹینشن میں بھی صدقہ, خوشی میں بھی. بقرعید میں کتنے غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں, کتنے غریبوں کے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا خوشی 2 قسم کی ہوتی ہے, جو سچی مچی کی خوشی ہوتی ہے. برتھ ڈے آ گئی درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی کی خوشی ہے, بنائی بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ. اور برتھ ڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, ہوتی وہ برتھ ڈے ہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتھ ڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہو گیا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی, شریعت کہتی حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ برتھ ڈے ہی ہے. نام بدلنے سے حقائق نہیں چینج ہو جایا کرتے. تو اب میں ایک بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان میں وہ خوش ہوتے ہیں, حالانکہ خوش ہونے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہوتی. ویسے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آج 25 دسمبر ہے تو خوش ہو. کیوں ہو بھائی, کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی آج تک. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو ہو گئے تھے نا, اب تو چلے گئے نا دنیا سے. اب دوبارہ اگر پیدا ہونے کا چانس ہو یا ہو رہے ہوں تو چلو بات بھی ہے. وہ تو تھے, وہ دن تو گزر گیا, وہ 25 دسمبر کا. جبکہ مسلمان جو خوشی مناتا ہے سچی مچی کی ہوتی ہے, اور اس میں دونوں وجہ, روحانی بھی اور جسمانی بھی.